اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب رمضان المبارک میں عمرے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 3038، اردو ترجمہ۔ عطا نے کہا، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک بیوی سے فرمایا، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کا نام بھی دیا، مگر میں بھول گیا کہ کیوں تم ہمارے ساتھ حج کو نہیں چلتی؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہمارے پاس پانی لانے کے لیے 2 ہی اونٹ تھے، سو ایک پر ہمارا شوہر اور ہمارا بیٹا حج کو گیا، اور ایک اونٹ ہمارے لیے چھوڑ گیا کہ اس پر ہم پانی لاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، جب رمضان آوے تو تم ایک عمرہ کر لینا کہ اس کا بھی ثواب حج کے برابر ہے۔ حدیث نمبر 3039، اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وہی مضمون مروی ہے، مگر اس میں ہے کہ اس عورت نے کہا کہ ہمارے شوہر کے 2 اونٹ تھے، ایک پر وہ اور ان کا لڑکا حج کو گیا ہے، اور دوسرے پر ہمارا چھوکرا پانی لاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمرہ رمضان میں حج کے برابر ہے، یا فرمایا ہمارے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے؟ اور یہ بھی ہے کہ ان صحابیہ کا نام سنان رضی اللہ عنہ تھا۔ باب مکے میں دخول بلند راستے سے اور خروج نشیب سے مستحب ہے۔ حدیث نمبر 3040، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلتے تو شجرہ کی راہ سے نکلتے اور مارس کی راہ سے داخل ہوتے۔ مارس ایک مقام ہے مدینے سے 6 میل پر، اور جب مکے میں داخل ہوتے تو اونچے ٹیلے سے، اور جب نکلتے تو نیچے کے ٹیلے سے۔ حدیث نمبر 3041، اردو ترجمہ۔ عبید اللہ سے اسی سند سے یہی مضمون مروی ہوا، اور ایک روایت میں ظہیر کی یہ ہے کہ داخل ہوئے آپ مکے میں اوپر کے ٹیلے سے جو بطحا میں ہے، اور وہ ایک مقام کا نام ہے محسب کے بازو میں، اور یہ وہ ٹیلہ ہے کہ اس سے مقابر مکے میں اتر جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 3042، اردو ترجمہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں آئے تو داخل ہوئے اوپر کی طرف سے اور نکلے تو نیچے کی طرف سے۔ حدیث نمبر 3043، اردو ترجمہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال مکہ فتح ہوا، قدا کی طرف سے داخل ہوئے جو مکے کی بلندی کی طرف ہے۔ قدا حمزہ کے ساتھ اور مد سے ایک ٹیلہ ہے مکے کی بلندی کی طرف، اور قدا بغیر مد کے ایک ٹیلہ ہے مکے کے نیچے کی طرف۔ حشام نے کہا کہ میرے والدین دونوں کی طرف سے داخل ہوتے تھے اور اکثر قدا کی طرف سے داخل ہوتے تھے۔ باب ذی طویٰ میں رات کو رہنا اور نہا کر دن کو مکے میں جانا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 3044، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب کو ذی طویٰ میں رہے۔ ذی طویٰ ایک مقام مشہور ہے مکے کے قریب۔ صبح کے وقت تک پھر مکے میں داخل ہوئے، اور عبداللہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، اور ابن سعید کی روایت میں ہے کہ ذی طویٰ میں آپ نے صبح کی نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 3045، اردو ترجمہ۔ نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر مکے میں نہ جاتے جب تک ذی طویٰ میں رات کو نہ رہتے، پھر جب وہاں صبح ہو جاتی نہاتے پھر داخل ہوتے دن کو، اور ذکر کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ حدیث نمبر 3046، اردو ترجمہ۔ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترتے تھے ذی طویٰ میں اور شب کو وہاں رہتے، یہاں تک کہ صبح کو نماز پڑھتے۔ جب مکے کو آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہ اوپر ایک موٹے ٹیلے کے ہے کہ وہ ٹیلہ اس مسجد میں نہیں ہے جو وہاں بنی ہے، مگر اس سے نیچے ہے ایک موٹے ٹیلے پر۔ حدیث نمبر 3047، اردو ترجمہ۔ نافع کو عبداللہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کیا طرف دونوں ٹیلوں کے اس پہاڑ کے جو پہاڑ ان کے اور کعبے کے بیچ میں تھا،
اور راس مسجد کو جو وہاں بنی ہے بائیں طرف کر دیتے ہیں۔ اس میں ہے اس مسجد کے جو کنارے پر ہے ٹیلے کے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہ اس کالے ٹیلے سے نیچے ہے۔ اس کالے ٹیلے سے 10 ہاتھ چھوڑ کر یا اس سے کچھ کم و بیش پھر نماز پڑھتے تھے، منہ کیے ہوئے دونوں ٹیلوں کی طرف۔ اس لمبے پہاڑ کے جو تیرے اور کعبے کے بیچ میں ہے، اللہ رحمت اور سلام بھیجے ان پر۔ باب طواف عمرہ اور حج کے طواف اول میں رمل مستحب ہے۔ حدیث نمبر 3048 اردو ترجمہ۔ نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلا طواف کرتے بیت اللہ کا تو 3 بار جلدی جلدی چلتے، چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر، اور 4 بار عادت کے موافق چلتے اور بہیا کے آنے کی جگہ میں دوڑتے جب سعی کرتے صفا اور مروہ میں، اور ابن عمر بھی ایسا ہی کرتے۔ حدیث نمبر 3049 اردو ترجمہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج میں یا عمرے میں پہل طواف کرتے تو 3 بار دوڑتے اور 4 بار چلتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر سعی کرتے صفا اور مروہ کی۔ حدیث نمبر 3050 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب مکہ آتے اور حجر اسود کو چھوتے اور پہل طواف کرتے تو 3 بار دوڑتے 7 پھیروں میں۔ حدیث نمبر 3051 اردو ترجمہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 چکروں میں رمل فرمایا اور 4 چکروں میں عام چال چلے۔ حدیث نمبر 3052 اردو ترجمہ۔ نافع نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود سے حجر اسود تک رمل کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا۔ حدیث نمبر 3053 اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود سے رمل کرتے دیکھا، یہاں تک کہ اس تک 3 چکر پورے ہو گئے۔ حدیث نمبر 3054 اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے حجر اسود تک 3 چکروں میں رمل کیا۔ حدیث نمبر 3055 اردو ترجمہ۔ ابو الطفیل رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے مجھے خبر دو بیت اللہ کے طواف کی، اور اس میں 3 بار رمل کرنا اور 4 بار چلنا سنت ہے، اس لیے کہ تمہارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ سنت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹے بھی ہیں سچے بھی۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تشریف لائے تو مشرکوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یار بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کر سکتے ضعف اور لاغری کے سبب سے، اور آپ سے حسد رکھتے تھے، تو آپ نے حکم دیا کہ 3 بار رمل کریں اور 4 بار عادت کے موافق چلیں۔ غرض یہ کہ انہوں نے اس فعل کو جو سنت موقدہ مقصودہ سمجھا، یہ ان کا جھوٹ تھا، باقی بات سچ تھی۔ پھر میں نے کہا ہم کو خبر دیجئے صفا اور مروہ کے بیچ میں سعی کرنے کے سوار ہو کر کہ وہ سنت ہے کہ آپ کے لوگ اسے سنت کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا سچے بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے تو لوگوں کی بھیڑ بھاڑ ایسی ہوئی کہ کنواری عورتیں تک باہر نکل آئیں، اور لوگ کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش خلقی ایسی تھی کہ آپ کے آگے لوگ مارے نہ جاتے تھے، یعنی ہٹو بچو بغل ہو چلو جیسے امرائے دنیا کے واسطے ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ ہوتی تھی۔ پھر جب لوگوں کی بڑی بھیڑ ہوئی تو آپ سوار ہو گئے اور پیدل سعی کرنا افضل ہے، یعنی اتنا جھوٹ ہوا کہ جو چیز بضرورت ہوتی تھی اس کو بلا ضرورت سنت کہا، باقی سچ ہے یہ آپ نے صحیح سوار ہو کر کی ہے۔
حدیث نمبر 3056 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث سند سے بھی مروی ہے۔ اتنا فرق ہے کہ انہوں نے کہا اہل مکہ حاسد قوم تھی، یہ نہیں کہ وہ آپ سے حسد کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3057 اردو ترجمہ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے، چند الفاظ کے فرق سے۔ حدیث نمبر 3058 اردو ترجمہ ابو الطفیل نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، میں خیال کرتا ہوں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کرو۔ ابو الطفیل نے کہا، میں نے مروہ کے پاس ایک اونٹنی پر دیکھا اور لوگوں کا ان پر ہجوم تھا، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں وہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ لوگوں کو آپ کے پاس سے ہانکتے نہ تھے اور نہ ہٹاتے تھے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3038 سے 3058 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔